نیکی آخر ہے کیا؟ کیا یہ بس اتنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں؟ آج ہم ایک بہت ہی گہرے روحانی متن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیکی کا اصل پیمانہ، اس کا حقیقی معیار آخر ہے کیا؟ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سفر کی شروعات ہوتی ہے ان الفاظ سے: اے آدم کے بیٹے، تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ ذرا سوچئے، کتنے طاقتور الفاظ ہیں۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو صدیوں سے گونج رہی ہے، سچائی کو بالکل سامنے لا کر رکھ دیتی ہے اور ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نیکی کے اصل مطلب پر ایک بار پھر سے غور کریں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو قدیم حکمت ہے نا، یہ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے سامنے رکھا گیا ایک انتخاب ہے، ایک چوائس۔ مطلب اب جس کا دل مانے وہ اس سچائی کو قبول کر لے، اور جس کا دل نہ مانے وہ انکار کر دے۔ یہ جو اختیار کی آزادی ہے نا، یہی اس پیغام کی بنیاد ہے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں نیکی کے اس تصور سے جسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی بدلے کی نیکی یا ایکشن کا ری ایکشن۔ اسے باہمی نیکی یا ریسیپروکل گڈنس بھی کہا جا سکتا ہے۔ مطلب بڑا سادہ سا ہے، ایک اچھا کام کرو، بدلے میں ایک اچھا کام پاؤ۔ یہ ایک طرح کا لین دین ہی تو ہے نا؟ ایک گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ متن ہمیں روزمرہ کی زندگی سے کچھ مثالیں بھی دیتا ہے، جیسے کہ بھائی جو ہم سے نیکی کرے ہم بھی اس سے نیکی کرتے ہیں، جو ہم سے تعلق جوڑے ہم بھی اس سے جوڑتے ہیں، جو بات کرے اس سے بات کرتے ہیں، جو کھانا کھلائے اسے کھلاتے ہیں۔ انصاف کے بدلے انصاف، عزت کے بدلے عزت۔ بالکل سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ اس میں کچھ غلط تو نہیں لگتا؟ لیکن یہیں پر یہ متن ایک بہت گہرا، ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ تو ایک دوسرے پر فضل ہی کیا ہے؟ یعنی اگر ہم صرف اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا دوسرا ہمارے لیے کر رہا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات کیا ہوئی؟ کوئی بڑائی کیا ہوئی؟ یہ تو سیدھا سیدھا حساب برابر کرنا ہوا بس۔ اور بالکل اسی سوال سے راستہ کھلتا ہے نیکی کے ایک بہت اونچے معیار کی طرف، جسے یہ مت سچے ایمان کی حقیقت کا نام دیتا ہے۔ ایک ایسا معیار جو صرف کسی کے عمل پر رد عمل دینے سے کہیں کہیں آگے ہے۔ یہاں پر اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سچے ایمان کی پہچان اس بات میں نہیں ہے کہ کوئی ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ اچھائی میں پہل کیسے کرتا ہے۔ یہ سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب لین دین والے رویے سے نکل کر بغیر کسی شرط کے خود سے اچھا عمل کرنے کی طرف۔ اب ذرا ان دو رویوں کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف ہے عام رویہ، یعنی جو تعلق رکھے اس سے تعلق رکھو، جو دے اسے دو، جو عزت کرے اس کی عزت کرو، سیدھا حساب۔ اور دوسری طرف ہے سچے مومن کا رویہ، جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو برا کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو نہ دے اسے بھی دو، جو بے انصافی کرے اس سے بھی انصاف کرو، اور جو بے عزتی کرے اس کی بھی عزت کرو۔ زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اونچا معیار ہے یہ عملی زندگی میں کیسا لگتا ہے؟ تو اس کی 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی، جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ دوسری، جو رشتے توڑے اس سے بھی رشتے نبھانا۔ تیسری، جو دینے سے انکار کرے اسے بھی عطا کرنا۔ چوتھی، جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا۔ پانچویں، جو بات کرنا چھوڑ دے اس سے بھی بات چیت کی پہل کرنا۔ اور چھٹی، جو توہین کرے اس کا بھی احترام کرنا۔ تو آئیے اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ نیکی کا جو اصل معیار ہے، اس کا جو حقیقی پیمانہ ہے، وہ صرف رد عمل میں نہیں بلکہ خود سے پہل کرنے والی نیکی میں ہے۔ دیکھیں، کردار کا اصل امتحان اس بات میں نہیں ہے کہ کوئی مہربانی کرے تو اس کا جواب مہربانی سے دیا جائے۔ اصل امتحان تو تب ہے جب مہربانی نہ ملے، جب کوئی برا سلوک کرے اور اس کے جواب میں بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ وہی لمحہ ہے، وہی ہے اصل نیکی۔ اور آخر میں یہ قول اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والے تو وہ ہیں جو برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ مطلب حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی، منفی رویوں کے جواب میں بھی مثبت پہل کرتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پہ لا کر چھوڑتی ہے کہ نیکی کی اصل روح کس چیز میں ہے؟ کیا صرف رد عمل میں، یا پھر خود سے اچھائی میں پہل کرنے میں؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔